الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الرعد کی آیت نمبر 33 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ تو کیا وہ اللہ جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے وہ بتوں جیسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور وہ لوگ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم فرماؤ، تم ان کا نام تو لو کہ کون ہے جو خدا کے شریک ہیں، بلکہ تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جسے وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک اوپر کی بات کے ساتھ تم شریک کہتے ہو، بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا اور انہیں راستے سے روک دیا گیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ شرک ایک بے ثبوت چیز ہے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ جن بتوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے ان کی صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کرو اور تقابل کر کے دیکھ لو کہ کیا بت خدا کے شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر بندے پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے۔ ہر مخلوق کے جملہ اعمال، جملہ افعال، اس کا ایک ایک سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہ تو اللہ کا علم ہے اور اسی طرح اس کی قدرت ہے۔ اب اس کے مد مقابل جن بتوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے ان کے بارے میں غور کرو کہ کیا ان کے اندر بھی ایسی صفات پائی جاتی ہیں۔ جب ان میں ایسی صفات نہیں پائی جاتی اور یقیناً نہیں پائی جاتی تو وہ بت اللہ تعالیٰ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیے، مشرکوں نے، بت پرستوں نے، کافروں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن چیزوں کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہو ان کا نام تو لو۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی شے بتاتے ہو جسے اللہ تعالیٰ زمین میں جانتا ہی نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ جس شے کو جانتا نہیں اسے تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کو نہیں جانتا اس کا مطلب کہ وہ شے ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر وہ شے ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا اس کا مطلب کہ اس شے کا اصلاً کسی قسم کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، اس بات کے اندر ذرہ برابر بھی حقانیت اور حقیقت نہیں پائی جاتی۔ مزید فرمایا کہ تم جو بتوں کے نام رکھتے ہو، جو ان کو خداؤں کا نام دیتے ہو اور انہیں مختلف اسما دیے ہوئے ہیں، یہ سب اوپر کی بات ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی۔ ایک ظاہری اعتبار سے تم لوگوں نے ان کے نام رکھ دیے جن کے نیچے کوئی حقیقت نہیں۔ پھر فرمایا کہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا، یعنی حقیقت تو کوئی نہیں ہے لیکن ایک خوشنمائی ہے، ایک وہ خوشگمانی کے اندر مبتلا ہیں، اور اس خوشگمانی کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ اللہ کا شریک قرار دے رہے ہیں یہ کوئی بڑا اچھا کام ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا فریب ہے اور یہ ان کا فریب میں پڑنا ہے جو ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کافروں کو تو سیدھے راستے سے ہی روک دیا گیا۔ کیوں روک دیا گیا؟
اس لیے کہ یہ اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنے دل و دماغ کو حق سمجھنے کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ سیدھا راہ اسی کو دکھاتا ہے کہ جو خود بھی سیدھے راستے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے، جو خود بھی حق کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو جو مسلسل اپنی بے عقلی کی وجہ سے اور جو مسلسل حق سے روگردانی کی وجہ سے حق سے دور ہوتا ہے، تو وہ راستے سے ہی روک دیا جاتا ہے اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ پھر مشرکوں کا انجام بیان فرمایا، ارشاد فرمایا لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یعنی فرمایا کہ مشرکوں کی ایک تعداد ہے کہ جن کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بھی عذاب ہے، لیکن جو دنیا کی زندگی کا عذاب ہے یہ انہیں آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، بلکہ یہ تو عذاب کا صرف ایک حصہ ہے۔ جو آخرت کا عذاب ہے وہ اپنی جگہ باقی ہے، وہ ان مشرکوں کو مل کر رہے گا اور اس سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوصاف بیان فرمائے اور متقی لوگوں کا انجام اور کافروں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے متقیوں اور کافروں دونوں کے انجام کو آپس میں تقابل کے طور پہ بیان فرما دیا۔ جو مسلمان ہیں ان کا انجام جنت، اور وہ جنت کیسی کہ جس کے باغوں میں خوبصورت نہریں جاری ہیں، جس کا پھل بھی ہمیشہ رہنے والا اور جس کے باغوں کا سایہ بھی ہمیشہ رہنے والا۔ یعنی ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کے پھل، اور ہمیشہ کے لیے وہاں پر انہیں رہنا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل کفار جن کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی جو یہودی اور عیسائی ہیں ان میں کچھ لوگ اچھے تھے اور کچھ حق کے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے لوگوں کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان گروہوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اس قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے تورات یا انجیل عطا فرمائی وہ قرآن کے نازل ہونے پر بھی خوش ہیں، جو اے حبیب علیہ السلام آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ اس پر بھی خوش ہیں۔ کیوں خوش ہیں؟ اس لیے کہ قرآن ان کی سابقہ کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ یہ کون لوگ تھے کہ جنہیں تورات یا انجیل دی گئی تو وہ قرآن کے نزول پر بھی خوش ہوتے ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں جو یہودیوں یا عیسائیوں میں سے مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں میں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، تو فرمایا کہ یہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہودی اور عیسائی لوگوں کے گروہوں میں سے ہی کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ بعض حصے کا کس کا انکار کرتے ہیں؟ جو ان کی خواہشات کے خلاف، جس سے ان کی سیادت چلی جائے، جن سے ان کے مفادات چلے جائیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔
تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ یہ کہیے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، میں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے۔ مراد یہ کہ میری دعوت کا خلاصہ کلام یہ ہے، بقیہ اگر کوئی مانتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، نہیں مانتا تو یہ اس کی مرضی ہے۔ اس کے بعد تورات و انجیل کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی حکم کی صورت میں اتارا، اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ فرمایا کہ جیسے ہم نے تورات و انجیل پہلے لوگوں کو عطا فرمائے تھے، اسی طرح ہم نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قرآن پاک کو نازل فرمایا، جو عربی زبان میں ہے اور جو عربی حکم کی صورت میں ہے۔ تو اب فرمایا کہ نزول قرآن کے بعد اب جو غیروں کی پیروی کرے، قرآن نازل ہونے کے بعد اب جو یہود و نصارہ کے پیچھے چلے، وہ گویا ان کی خواہشات کے پیچھے چلے گا، کیونکہ ان کی کتابوں کے پیچھے چلنے والا وہ نہیں قرار پائے گا کہ ان کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ جب قرآن نازل ہوگا تو اس پہ ایمان لانا۔ تو اب اگر کوئی اہل کتاب کے پیچھے چلے گا تو وہ ان کی خواہشات کے پیچھے چلے گا، اور ان کی خواہشات کے پیچھے چلنے والے کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات کے اندر ایک مضمون بیان فرمایا۔ اس مضمون کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر متعدد اعتراضات کیے تھے۔ اعتراضات کیا تھے؟ ایک ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو آپ انسان کیوں ہیں؟ اللہ کا رسول جو ہے وہ تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے۔ ایک ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے شادیاں کیوں کی؟ اللہ کے رسول کو تو جو ہے وہ شادیاں کرنی نہیں چاہیے تھی، اس کے تو بیوی بچے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ایک یہ اعتراض تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ ہماری مطلوبہ نشانیاں دکھائیں، جو ہم آپ سے کہیں آپ ہمیں وہی معجزہ دکھا دیا کریں۔ اسی طرح ان کا ایک اعتراض تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ نے جو پہلے کتابوں کے اندر احکام تھے ان کو منسوخ کیوں کر دیا؟ وہ احکام بھی تو اللہ ہی نے نازل کیے تھے۔ جب وہ اللہ نے احکام نازل کیے تھے تو آپ نے گویا آ کے اللہ کے احکام کو بدل دیا۔ تو یہ اس طرح کے اعتراضات تھے جو کفار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے تمام اعتراضوں کے جوابات ان آیات کے اندر ارشاد فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ ہر وعدے کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے۔ 4 اعتراضوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں دیا۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ رسول ہیں تو پھر آپ انسان کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے جو آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے وہ بھی انسان ہی تھے، لہذا ان کا یہ اعتراض کہ رسول ہے تو انسان کیوں ہے، اگر یہ بات ہے تو جو پہلے رسول ہے ان کو پھر رسول کیوں مانتے ہیں؟ وہ بھی تو انسان تھے۔ دوسرا یہ کہ اگر رسول ہیں تو ان کی بیویاں بچے کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ جو پہلے گزرے ان کے بھی یہی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جن نبیوں کو یہ لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جن کو تسلیم بھی کرتے ہیں کسی اعتبار سے، ان سب کی ذرا تاریخ نکال کے اور ان کی سیرت نکال کے دیکھ لیں، سب کے بیوی بچے تھے۔ جب ان کے بیوی بچے تھے تو پھر آپ کے بیوی بچے ہونا ان کو کیوں عجیب نظر آتا ہے اور یہ اس کے اوپر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ پھر یہ اعتراض کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہماری مطلوبہ نشانیاں کیوں نہیں دکھاتے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی من پسند کی نشانیاں دکھائے۔ اللہ کا رسول وہی شے دکھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ جس کی اجازت دیتا ہے،
اور نشانیوں کا ظاہر ہونا اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو نشانی یا وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی رسول کوئی نشانی نہیں دکھا سکتا۔ اور یہ بات کہ ہمارے اوپر فوری طور پہ عذاب کیوں نہیں نازل کر دیتے اگر ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں، یعنی کفار کہتے تھے کہ اے محمد علیہ السلام ہم آپ کو جب نہیں مانتے تو ہمارے اوپر عذاب لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وعدے کی ایک مدت ہے۔ کفار سے عذاب کا وعدہ ہے، یعنی کفار کو عذاب کی وعید ہے، لیکن اس وعید کی اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر فرمائی ہوئی۔ جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی تب اللہ کا عذاب ہی آ جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار بھی رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ یہ ان کے اگلے اعتراض کا جواب۔ اعتراض یہ تھا کہ جب پچھلی کتابیں بھی خدا کی تھی تو اس نبی نے آ کے پچھلی کتابوں کے احکام کو بدل کیوں دیا، یعنی انہیں منسوخ کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ احکام نازل فرماتا ہے، پھر جس حکم کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، بدل دیتا ہے، جس حکم کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ تو یہ تو مشیت الہی کا معاملہ ہے، اس میں رسول کا دخل نہیں کہ رسول نے اللہ کے احکام کو بدل دیا۔ اللہ نے اپنی مشیت سے اپنے احکام کو منسوخ فرما دیا اور نئے احکام کو نازل کر دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے برقرار رکھتا ہے۔ ایک تو اس آیت کا مطلب احکام کے اعتبار سے بیان کیا گیا، اور ایک اس کا مطلب تقدیر کے اعتبار سے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر معلق ہے، جو فرشتوں کے صحیفوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے۔ بدل دیتا ہے نبیوں کی دعاؤں سے، اپنے پیاروں کی دعاؤں سے، یا بعض اوقات جو ہے کسی اور حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ ہاں ایک ہے وَعِندَهُ ام الکتاب، اللہ ہی کے پاس اصل کتاب ہے، وہ جو فائنل جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، جو علم الہی کے اندر ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ جو اصل کتاب ہے اس میں جو فائنل صورت ہے، جو فائنل چیز ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی کی ذمہ داری کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اگر ہم تمہیں کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم ان سے کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی وفات دے دیں، تو دونوں صورتیں ممکن ہیں، لیکن آپ پر تو صرف تبلیغ کرنا ہی لازم ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اگر ہم تمہیں تمہاری زندگی میں جو ہم نے کافروں کو عذاب دینے کا وعدہ کیا ہے اس کا کچھ حصہ دکھا دیں، یعنی آپ کے سامنے ہی ہم ان کو عذاب میں ڈال دیں، یا یہ ہے کہ ہم آپ کو پہلے آپ کو وفات دے دیں اور اس کے بعد ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں بھی کفار پہ عذاب اتر سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے وفات پا جائیں اور کافروں پر عذاب بعد میں آئے۔ فرمایا دونوں صورتیں ممکن ہیں، آپ اس سے غرض نہ رکھیں کہ آپ کے سامنے ان پر عذاب ہے یا آپ کے بعد عذاب آئے۔ آپ کا جو کام ہے آپ اپنی ذمہ داری پر جو ہے وہ فوکس کریں کہ آپ کی ذمہ داری ہے تبلیغ کرنا، اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ آپ اس کام سے جو ہے وہ کام رکھیں، ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ اب حساب ہم آپ کی زندگی میں لے لیتے ہیں یا ہم آپ کے جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لیتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ کفار عذاب کا انکار کرتے تھے کہ ہمارے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار عذاب کا انکار نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کفار پہ ذلت کا عذاب آئے گا، یہ جو ہے وہ مغلوب ہوں گے، جو بھی اس طرح کی چیزیں بیان فرمائی، تو کفار عذاب کا انکار نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک شے ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس شے کو دیکھیں کہ کیا یہ ان کے ساتھ واقع ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، کیا یہ کافر دیکھتے نہیں
کہ ہم ہر طرف سے ان کافروں کی زمین کم کر رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لے لیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کافروں کو ہم نے کہا کہ ہم ان پر عذاب مسلط کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ مسلمان فتوحات کر رہے ہیں، یعنی مسلمان مدینہ منورہ کی محدود بستی میں تھے، مسلمان فتوحات کرتے 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 مکہ مکرمہ تک کو انہوں نے فتح کر لی۔ تو اب یہ جو کفار کی سرزمین کے دائیں بائیں کی جگہیں مسلمانوں کے قبضے میں آتی جا رہی ہیں اور ان کی زمین گھٹتی جا رہی ہے، یعنی ان کے زیر تسلط زمین گھٹتی جا رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا وعدہ فرمایا ہوا تھا ویسا وقوع ہو رہا ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے خود ان کے گلوں تک آ جائے گی، کافروں کے گلوں تک آ جائے گی، اور یہ بھی اس گرفت کے اندر آ جائیں گے۔ تو لہذا عذاب کا انکار نہ کریں، عذاب بڑھتے بڑھتے ان کی طرف مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کافروں کو عذاب دے گا، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے، تو ساری خفیہ تدبیروں کا مالک تو اللہ ہی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ کوئی جان عمل کمائے، اور عنقریب کافر جان لیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ تسلی کیا دی گئی؟ فرمایا کہ کافر جو ہے وہ اپنی چالیں چلتے ہیں، اپنی سازشیں کرتے ہیں، اپنے منصوبے بناتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ ان کی سازشوں، ان کے ہیلوں، ان کے فریبوں سے گھبرائیں نہیں، کیونکہ جو ان سے پہلے کفار گزرے ہیں وہ بھی بہت کچھ کرتے رہے، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے حوالے سے بڑے منصوبے بنائے، بڑے پروگرام طے کیے، بڑی ان کے خلاف سازشیں کی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کفار خود برباد ہو گئے اور اللہ کے رسول ان پر غالب آ گئے، اس لیے کہ جو ساری خفیہ تدبیریں ہیں ان کا اصل مالک تو اللہ ہے۔ کفار جتنی مرضی سازشیں کر لیں اور فریب کر لیں اور اپنے منصوبے بنا لیں، ان کے منصوبے خدا کی خفیہ تدبیر کے سامنے تو کچھ نہیں۔ کفار اپنے پروگرام کچھ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر خود فرماتا ہے، اور اس کی تدبیر کافروں کی تدبیر پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے تمام اعمال کو جانتا ہے، لہذا کفار کچھ بھی کر لیں وہ اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، تو لہذا ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور بقیہ یہ کہ کافروں کا انجام کیا ہوگا یہ بھی جلد کفار جان لیں گے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اللہ تعالیٰ نے گواہی دی۔ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کیا فرمایا؟ کفار کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام تم یہ ارشاد فرماؤ کہ تم نہیں بھی مانتے تو کیا ہوا، میری رسالت پر تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور وہ کافی گواہ ہے، اور جسے کتاب کا علم عطا کیا گیا، خواہ قرآن کا ہے یا سابقہ کتابوں کا، وہ گواہ ہے اس بات پہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت مبارکہ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی بیان فرمائی، اور اس کے اوپر اس صورت کو مکمل فرمایا۔ اب اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے، سورہ ابراہیم، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 7 رکوع ہیں اور 52 آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔
الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ، ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ وہ اللہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی بھی شان بیان فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان فرمائی، اور نزول قرآن کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے اے محبوب علیہ السلام جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ تاریکیوں سے لوگوں کو نور کی طرف نکالیں اپنے رب کے حکم سے۔ اور یہ نور کی طرف نکالنا کیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے کی طرف لے جانا ہے۔ وہ اللہ جو عزت والا ہے، سب خوبیوں والا ہے اور آسمان و زمین کا مالک ہے۔ اب جو نہ مانے وہ کافر، اور جو کافر ہے اس کے لیے شدید عذاب۔ اب یہ کافروں کا دنیا میں کیا طریقہ ہوتا تھا یا کون سے اوصاف اختیار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ فرمایا کفار کون ہیں؟ کفار کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ان کا مطمح نظر بن جاتی ہے اور آخرت کو اصلاً بھلا دیتے ہیں، اور اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور اس میں ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، یعنی اللہ کا راستہ لوگوں کو ٹیڑھا کر کے دکھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی اسے تسلیم نہ کرے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم ہی کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ انہیں صاف بتائے، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی عزت حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان فرمایا، اپنا قانون بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس رسول کو بھیجتا ہے اسے اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجتا ہے، کیونکہ رسول نے سب سے پہلے اپنی قوم میں تبلیغ کرنی ہے، تو وہ اپنی قوم کی زبان کے ساتھ آئے گا تو انہیں آسانی کے ساتھ سمجھا سکے گا اور وضاحت کے ساتھ سمجھا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لیے رسول بن کر تشریف لائے، تو اب یہ تو جو ہے وہ نہیں ہونا تھا کہ دنیا کی ہر زبان کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا جاتا۔ دنیا میں اگر ہزاروں زبانیں ہیں تو قرآن پاک ہزاروں زبانوں میں نازل ہوتا، نبی کریم علیہ السلام ہر بات کو ہزاروں زبانوں کے اندر ارشاد فرماتے۔ یہ ایک دنیا کا جو ایک فطری طریقہ ہے یہ اس کے خلاف ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی فصیح ترین زبان عربی زبان کے اندر آپ کو دنیا کے اندر بھیجا، اور عربی زبان میں قرآن کو نازل فرمایا تاکہ یہ عربی زبان جو اس قوم کی بیسک زبان ہے اس میں قرآن پاک اترے، اور اسی زبان مبارک کے اندر احادیث طیبہ ہو، پھر وہاں سے پوری دنیا کی دیگر زبانوں کے اندر ان کو ٹرانسفر کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لا اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا
کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف لے آئیں۔ اب اس کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بیان فرمائی کہ آپ سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح بھیجا تھا، انہیں بھی اپنی کتاب عطا فرمائی، انہیں بھی تورات عطا فرمائی، انہیں بھی اپنی نشانیاں عطا فرمائیں، اور انہیں بھی یہ فرمایا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاؤ۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون پہلے سے چلتا آ رہا ہے، تو یہ اسی قانون کا تسلسل ہے کہ آپ کو ہم نے آخری نبی بنا کر اسی مقصد کے لیے مبعوث فرما دیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو ایک مزید ارشاد فرمایا گیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے دین یاد دلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اللہ کے دن کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے دن وہ ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کسی قوم پر خاص کوئی احسان فرماتا ہے، یا معاذ اللہ کسی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ان دنوں کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احسان کو یاد کریں گے تو اس کی شکر گزاری کریں گے، اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر قوموں پر اللہ کے عذاب آنے کے دنوں کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر پیدا ہوگا اور بندہ گناہوں سے دور ہوگا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان، جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو برا عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیاں زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل تھا۔ اس آیت مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا کہ تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، وہ فرعون جو تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس عذاب سے جو نجات دلائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ گویا اپنی نعمتوں میں اضافے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بندہ خدا کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دے گا، اور اگر بندہ ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ لوگوں کے شکریہ کا اور کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، لہذا ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور موسیٰ نے کہا اے لوگو اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ سب خوبیوں والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو تم اور جتنے لوگ زمین میں ہیں یہ سارے کے سارے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ خوبیوں والا ہے، یعنی اس کی کوئی حمد کرنے والا نہ بھی ہو وہ تب بھی حمید ہے، وہ تب بھی حمد کا مستحق ہے، اور اس کا شکر ادا کرنے والا کوئی بھی نہ ہو تب بھی اس کو پرواہ نہیں، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم
وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہ آئی جو تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود کی قوم، اور وہ جو ان کے بعد ہوئے انہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے اور بولے ہم نے انکار کیا اس کا جس کے ساتھ تم لوگ بھیجے گئے ہو، اور بے شک ہمیں اس میں شک ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، شک میں ڈالنے والی چیز، اور جس راہ کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں وہ شک ہے کہ بات کھلنے نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ لوگوں کی مثال بھی بیان فرمائی کہ گزشتہ زمانوں میں بھی اللہ کے رسول آتے رہے، تو فرمایا کہ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہ آئی؟ کن لوگوں کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد اور قوم ثمود۔ فرمایا ان کے پاس بھی اللہ کے رسول تشریف لائے۔ اچھا، پھر ان کے بعد یعنی نوح، عاد اور ثمود کے بعد بھی قومیں آتی رہیں اور قوموں کے پاس اللہ کے رسول آتے رہے۔ کتنی قومیں آئیں، درمیان میں کتنے زمانے گزرے، فرمایا اللہ ہی ان کو جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول ان کے پاس تشریف لائے روشن نشانیاں لے کر، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا۔ انکار کا ایک انداز بیان کیا کہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے، تو یہ کوئی انکار کی ادا تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ تو کافروں نے کہا رسولوں سے کہ اے رسولو، تم جو کچھ لے کر ہمارے پاس آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس راستے کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، ایسا شک کہ جو ہمارے سامنے معاملے کو کھلنے نہیں دیتا۔ جب کافروں نے یوں کھلم کھلا رسولوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے جواب دیا، قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے کچھ گناہوں کو بخش دے اور موت کے مقررہ وقت تک تمہاری زندگی بے عذاب کاٹ دے۔ کفار بولے تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے بعد رکھو جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، تو تم ہمارے پاس کوئی روشن سند لے آؤ۔ نبیوں نے یہ جواب دیا، رسولوں نے جواب دیا کافروں کو کہ اے کافروں، تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ تمہاری بخشش فرما دے اور وہ تمہیں مہلت عطا فرمائے ایک مقررہ مدت تک۔ لیکن کافروں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے خدا کو چھوڑ دیں، ان کے دین کو چھوڑ دیں۔ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی اسپیشل قسم کی نشانی لے کے آؤ۔ رسولوں نے کیا جواب دیا؟ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہمیں کیا ہوا کہ اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ اس نے تو ہماری راہیں ہمیں دکھا دیں، اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ رسولوں کی طرف سے جواب تھا کہ اے کافرو،
اگر تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ ہم تمہارے جیسے انسان ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان، لیکن ہم پہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنا رسول منتخب فرمایا، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم کو خاص نشانی لے کے آ جائیں تو فرمایا کہ وہ اللہ کی مرضی پہ، اللہ چاہے گا تو ہم تمہارے پاس نشانی لے آئیں گے۔ اور بقیہ یہ ہے کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم بھی اللہ ہی پر بھروسہ کریں گے۔ اور اے کافرو، اگر تم ہمیں تکلیف دو گے دین کا پیغام پہنچانے کے راستے میں تو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر مزید کافروں نے جو نبیوں کو جواب دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کی وعید سنائی۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔